السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو نماز جنازہ کے بعد روکنا کیسا ہے؟ بعض لوگ نماز جنازہ کے بعد میت کو رکھ دیتے ہیں اور اس کو سب لوگ دیکھتے اور دکھاتے ہیں، جس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ کرنا کیسا ہے؟ اسی لفظ پہ، اسی مسئلے پر آج تحقیق کی جائے گی۔ آیا کہ جنازے کے بعد، نماز جنازہ کے بعد میت کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ تو میں آپ کو خلاصے کے طور پہ بتا دوں کہ نماز جنازہ کے بعد میت کو نہیں روکنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفنانا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کو دفنانے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ میت کے اور گھر والوں کے درمیان میں زیادہ روک نہ کرو، جلد سے جلد انتقال ہونے کے بعد اس کو دفنا دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو ایک دم اس کو نہیں دفنانا چاہیے، بلکہ کچھ دیر اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو مرنے والا ہے یہ بے ہوش ہو گیا ہو، اور جب آپ کو پورا اطمینان ہو جائے کہ یہ بے ہوش نہیں ہے، یہ انتقال کر گیا، تو اب دفنانے میں دیر نہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ دیر کرتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ آئیے میں آپ کو دیکھ کر کے تحقیقی عبارت پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ہم نے سوال بنایا تھا، بعض جگہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بعد نماز جنازہ میت کو روک کر دیکھتے اور دکھاتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ سوال آپ نوٹ کریں۔ نماز جنازہ کے بعد میت کو بعض جگہ روک کر لوگوں کو دیکھتے اور دکھاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہم نے تحریر کیا ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں لفظ بلفظ، تاکہ آپ کی خدمت میں حاضر کر سکیں۔ بعد نماز جنازہ میت کو دیکھنا یا دکھانا جس کی وجہ سے تاخیر ہو، خلاف سنت ہے، یعنی سنت کے خلاف ہے میت کو تاخیر کرنا۔ کچھ جگہوں پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بعد نماز جنازہ میت کو روک کر دیکھتے اور دکھاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میت کا غسل و کفن ہو جائے تو جلد از جلد جنازہ پڑھ کر دفن کر دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے علی، 3 چیزوں میں دیر نہ کرو: نماز کو جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے کو جب آ جائے، بیوہ کے نکاح کو جب تم اس کا کفو پالو۔ حوالہ ہے ترمذی شریف، ابواب الجنائز، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 127، مجلس البرکات۔ تو آپ نے حوالہ نوٹ کر لیا۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو انتقال ہونے کے بعد مردے کو دفن کرنے میں، دوسرا یہ کہ جب جنازہ آ جائے تو نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرنے میں، اور تیسرا یہ کہ کوئی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ عورت بیوہ ہو جائے، تو اس کا اگر مناسب اور موافق کفو مل رہا ہے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل دیکھنے میں ملا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جیسی عام عورتیں ہوتی ہیں ویسی وہ عورت ہوتی ہے، کوئی بھی عورت میں منحوسیت نہیں ہوتی ہے۔ علامہ سید امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی 1252 ہجری تحریر فرماتے ہیں، میت کے کفن و دفن میں جلدی کی جائے، حدیث مذکور کی بنا پر جو سنن ابو داؤد میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت فرما کر واپس لوٹے، یعنی ایک صحابی رسول کی عیادت وہ ہوتی ہے کہ کسی کو بیمار کو دیکھنے جانا، اس کی خیریت پوچھنا کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے لیے موت کا پیغام آ چکا ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں اور ان کے کفن دفن میں جلدی کروں۔ صاف لفظ آ گیا، کفن دفن میں جلدی کروں، اس لیے کہ مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں کہ اس کو اس کے گھر والوں کے درمیان روک کر رکھا جائے۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے درمیان میں زیادہ روکا جائے۔ اس میں نقصانات ہوتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور بھی اس کی وجہیں ہوتی ہیں۔ اور میت پر موت کا اثر ظاہر ہوتے ہی فوراً تدفین اس لیے واجب نہیں کی گئی کہ کہیں یہ بے ہوش نہ ہو، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دم اس کو مت دفنا دو، بلکہ کچھ وقفہ لو، کچھ انتظار کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کومے میں چلا گیا ہو، سکتے میں چلا گیا ہو، یا بے ہوش ہو گیا ہو۔ یعنی جب موت کا اطمینان ہو جائے تو پھر تدفین میں جلدی لازم ہوگی۔ حوالہ دیکھیں، در مختار، شرح تنویر الابصار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 83، بیروت لبنان۔ پتہ چلا کہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، تعجیل کرنا سنت ہے، یعنی
نماز جنازہ کے بعد فوراً دفنا دینا یہ سنت ہے، اور تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ ہاں، اس میں ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی میت کا بہت زیادہ قریبی، جیسے اس کی اولادوں میں، بھائیوں میں، یا دیوروں میں، یا اس کے اور بھی پریوار کا جو گھر والا خاص ہے وہ کہیں پر ہے اور کہیں سے وہ آنا چاہ رہا ہے، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی، تو کچھ ساعت کے لیے چلتے چلتے اس کو دکھا سکتے ہیں۔ روکنا جب بھی نہیں چاہیے، چلتے چلتے دکھا سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عام طور سے میت کو رکھ دیا جاتا ہے، اب جنازے کو چہرہ دیکھتے رہو چلتے رہو، چہرہ دیکھتے رہو چلتے رہو، چہرہ دیکھتے رہو چلتے رہو۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد ہی مردے کو دفن کر دینا چاہیے۔ یہ تحقیق تھی، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔